لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ اور مفتی مکرم صاحب قبلہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، رہیں وہ اپنے سے غافل ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں۔ قاری صاحب توجہ چاہوں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ اور یہ مطلع خاص کر ملاحظہ کریں اہل علم، بخاری پڑھ کے بھی سمجھ نہ سکے شان محمد عربی، بخاری پڑھ کے بھی سمجھ نہ سکے شان محمد عربی، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، مقام ان کا نہ عرش زمین نہ فرش بری، مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ اور یہ مطلع خاص کر ملاحظہ فرمائیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں، جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کریں، جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کریں، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں بولو رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہوں، کیونکہ میرے سرکار نے خود فرمایا ان اولی الناس بی المتقون من کانو بحیث کانو، آمنہ کا لال بولا، مدینے کا ہلال بولا، دونوں عالم کا مالک و مختار بولا، حبیب پروردگار بولا، ہمارا آقا بولا، ہمارا مولا بولا، مادن حدیث و قرآن بولا، محبوب رحمہ بولا، اللہ کا محبوب بولا، حق کا مطلوب بولا، دانا قیوب بولا، گردوں کو اٹھانے والا بولا، بے باؤں کو ترانے والا بولا، بے قصوں کا قص بولا، بے بسوں کا بس بولا، مادن حدیثوں قرآن بولا، اللہ کا محبوب بولا، حق کا مطلوب بولا، دانا قیوب بولا۔ اے لوگو سنو سنو، اے لوگو سنو سنو، ان اولی الناس بی المتقون من کانو بحیث کانو،
اللہ اللہ من کانو بحیث کانو، اللہ اللہ سرکار فرماتے ہیں کوئی ہو کہیں کا ہو کہیں کا رہنے والا ہو، پورے ورلڈ میں کشمیر سے کنیا کماری تک پورے عالم میں، کشمیر کا ہو ہندوستان کا ہو پاکستان کا ہو افغانستان کا ہو انڈونیشیا کا ہو بر اعظم کے تمام مہادیپ کا ہو عرب کا ہو عجم کا ہو، نبی بولا اور میرے نبی نے بغیر کسی فرق کے بتا دیا، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں شہر کا ہو یا دیہات کا ہو، نگر کا ہو یا نگر کا ہو، بستی کا ہو یا کریا کا ہو، آمنہ کا لال بولا تو جتنا بڑا متقی ہے وہ مصطفیٰ کے اتنا قریب۔ اللہ اللہ کب نعرہ لگا ہوئے تم لوگ وہی کیسے بولو گے کہ تم کے بولو سبحان اللہ اللہ۔ جس ماحول میں میں ہوں اہل علم جو ہے سہارا بنے تب تقریریں ہوں گی، ہاں تقریریں کی نہیں جاتی ہیں کرائی جاتی ہیں۔ اللہ اللہ متوجہ ہیں کہیں کا ہو، سرکار فرماتے ہیں کہ جتنا بڑا متقی ہے اتنا میرا قریب ہے، جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کریں، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ آئیے ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بزم جنت آمنہ کے لال عبداللہ کے ہلال دائی حلیمہ کے دولارے وہ مصطفیٰ، جہاں دیکھو تو ان کا جلوہ، صدیق کی صداقت میں ان کا جلوہ، فاروق کی عدالت میں ان کا جلوہ، عثمان کی سخاوت میں ان کا جلوہ، علی کے مرتضیٰ کی شجاعت میں ان کا جلوہ، فاطمہ کی طہارت میں ان کا جلوہ، اللہ اللہ امام حسین کی شہادت میں ان کا جلوہ، اور آگے بڑھئے حضرت جبرائیل میں ان کا جلوہ، حضرت میکائیل میں ان کا جلوہ، حضرت اسرافیل میں ان کا جلوہ، حضرت اسرائیل میں ان کا جلوہ، اور آگے بڑھئے حضرت آدم میں ان کا جلوہ، حضرت ایوب میں ان کا جلوہ، حضرت زکریا میں ان کا جلوہ، حضرت یحییٰ میں ان کا جلوہ، حضرت لوط میں ان کا جلوہ، حضرت ہود میں ان کا جلوہ، حضرت دانیال میں ان کا جلوہ، اور آگے بڑھئے زمین و زمان میں ان کا جلوہ، مکین و مکہ میں ان کا جلوہ، عرش و فرش میں ان کا جلوہ، ڈگر ڈگر میں ان کا جلوہ، نگر نگر میں ان کا جلوہ، بستی بستی میں ان کا جلوہ، کریا کریا میں ان کا جلوہ، پہلے آسمان پہ ان کا جلوہ، دوسرے آسمان پہ ان کا جلوہ، تیسرے آسمان پہ ان کا جلوہ، چوتھے آسمان پہ ان کا جلوہ، پانچویں آسمان پہ ان کا جلوہ، چھٹے آسمان پہ ان کا جلوہ، ساتوں آسمان پہ ان کا جلوہ، جنت کی بہاروں میں ان کا جلوہ، جنت کی رانائیوں میں ان کا جلوہ، جنت کی درخشانائیوں میں ان کا جلوہ، جنت کی توانائیوں میں ان کا جلوہ، جنت کی اقسام میں ان کا جلوہ، جنت کے انواع میں ان کا جلوہ، جنت الفردوس میں ان کا جلوہ، جنت نعیم میں ان کا جلوہ، جہاں دیکھو ان کا جلوہ، عرش پہ ان کا جلوہ، عرش پہ ان کا جلوہ، امامی اہل سنت والوں پہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان چتر لگائی یہ تیری ہی داستان۔ آئے ہائے ہائے واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب حضرت، جہاں دیکھیے ان کا جلوہ، اور آج اس جلسے میں ان کا جلوہ، آئیے انہی جلووں میں کھو کر مدینے کی جانب کو لو لگا کر، باعث معطر پسینہ، باعث خیر و بر و برکت کا خزینہ مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بزم جنت آمنہ کے لال عبداللہ کے ہلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مولانا محمد صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا نور من نور الله. متوجہ ہیں جی. اللہ اللہ، میں جس تناظر میں ہوں وہ تم پر مخفی نہیں. اللہ اللہ، اور جس ماحول میں گفتگو کر رہا ہوں رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. اللہ اللہ، اب میں آپ کو ایک جام پلانے آیا ہوں. اللہ اللہ، یہ جام دنیا نہیں، یہ جام پردھان نہیں، یہ جام مکھمنتری نہیں، یہ جام سنتری نہیں. اللہ اللہ، وہ جام لے کر کے آیا ہوں. اللہ اللہ، جس جام کی شان لاجواب، جس کا مقام لاجواب، جس کی عظمت لاجواب، جس کی رفعت لاجواب، جس کا عروج لاجواب، جس کا ارتقاء لاجواب. اللہ اللہ، کائنات عالم کو بنایا گیا، کائنات عالم کا جو متحرک بنا، کائنات عالم کو جس کی بنا پر سجایا گیا، زمین کو جس کی بنا پر زمین کو سجایا گیا. اللہ اللہ، جس کی بنا پر آسمانوں کا سامیانہ لگایا گیا، جس کی بنا پر زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، عرش و حرش تمہارے لیے، سارا جہاں تمہارے لیے. اللہ اللہ، جس کی بنا پر سب کچھ بنایا گیا. آج میرا موضوع سخن وہی عظیم المرتبہ شخصیت ہے. اللہ اللہ، وہی انسان کامل ہے. اللہ اللہ، اور اس مجلس سے میلاد النبی کے اندر اس وہی برگزیدہ شخصیت ہے. اللہ اللہ، کہ میرے کریم نے فرمایا اللہ اللہ، کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ اللہ، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. کنتو کنزم مخفیہ واحببت ان اعرفا، تو میں نے اس سے محبت کی. کس لیے محبت کیا؟ کہ میری پہچان ہو، میری معرفت ہو، لوگ مجھ کو جانے، لوگ مجھ کو پہچانے، لوگ میری معرفت کریں. اللہ اللہ، لوگ میری پہچانیت کے گیت گائیں، لوگ میری طاقت کے گیت گائیں. اللہ اللہ، میری سمدیت کا پرچار ہو. اے باری تعالیٰ، تیری سمدیت کا پرچار ہوگا، لوگ مجھ کو جانیں گے. اے مولا، کس کے ذریعے جانیں گے؟ فرمایا جو میری چاہت ہے. اے ہائے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو میری متوجہ ہیں، جو میری چاہت ہے. اے باری تعالیٰ، تیری چاہت کیا ہے؟ اللہ اللہ، تو ہاتف غیبی ندا دے گی. اللہ اللہ، میرے کریم نے جس کو سب سے پہلے چاہا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ مدینے کا ہلال ہے، وہ دائی حلیمہ کا دلارا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ معدن حدیث و قرآن ہے، وہ محبوب رحمہ ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، حق کا مطلوب ہے. اے ہائے واہ 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 واہ، بہت اچھے حضرت. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آمنہ کا لال ہے. اللہ اللہ، جس کی بنا پر اللہ اللہ کائنات کو بنایا گیا. اب آپ دیکھئے، روز اول سے جس کی محبت کی بنا پر، جس کی محبت کی بنا پر ساری کائنات کو سجایا گیا، تو پتہ لگا جس کی محبت روز اول سے ہے وہ ایسا ہی محبوب ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اے ہائے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا ہی محبوب ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اور اس سے جس نے محبت کیا، بلندیاں اس کو ملی، عروج اس کو ملا، ارتقاء اس کو ملی، صداقت اس کو ملی، امانت اس کو ملی، دیانت اس کو ملی، برگزیدگی اس کو ملی، بلندی اس کو ملی، شہرت اس کو ملی، دبدبہ اس کو ملا، تمکن اس کو ملا، حسن اس کو ملا، جمال اس کو ملا. اور جس نے اس سے محبت کیا تو محبت کی شان دیکھو. اللہ اللہ، محبت کی شان دیکھو. اللہ اللہ، جس نے محبت کیا، اللہ اللہ، وہ جب اعلان کیا، جس نے محبت کیا، اللہ اللہ، اس کی باتوں پر ہر ایک نے لبیک کیا. بھوکا ہے لبیک کہہ رہا ہے، پیاسا ہے لبیک کہہ رہا ہے، لاچار ہے لبیک کہہ رہا ہے، ناتبا ہے لبیک کہہ رہا ہے. جب اس چاہت
مدینے کی اطراف میں اسلام پھیلایا. دنیا نے دیکھا اللہ اللہ جب اس محبوب کی بات پر لبیک کہا گیا تو دنیا نے دیکھا یہی کہا وہ سر پر کمر باندھ کے نکلے ہیں اسی محبوب کے لیے, اسی مطلوب کے لیے. اللہ اللہ اور زمانے کو بتایا ہے اے دنیا والوں دیکھ لو, اے دنیا والوں دیکھ لو, اور دنیا کے عاشق ہوں گے. اللہ اللہ جو دنیا کے عاشق ہوں گے تو دنیا کی فضاؤں میں رہ کر, جو دنیا کی تہذیب میں رہ کر بک سکتے ہیں, لیکن مدینے کے عاشق یہ دنیا کے بازار میں نہیں بکے ہیں, یہ مدینے کے بازار میں بک گئے ہیں. اور جب مدینے کے بازار میں بک گئے ہیں تو ان کی شان یہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. آئے ہائے واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھا. اللہ معلوم ہوا وہ محبوب ایسا ہی محبوب ہے. اللہ اللہ کے اس سے محبت کی جائے تب ملے گی بلندی, تب ملے گی کامیابی, تب ملے گی کامرانی, اور تب ملے گی حکمرانی. اللہ اللہ جب ان سے سچی محبت کی جائے. اصلاح معاشرہ یہی ہے کہ ان سے محبت کی جائے. آج محبت کے رشتے کم ہو گئے, آج محبت کے رشتے کمزور ہو گئے, مصطفیٰ سے غلامی کا رشتہ کمزور ہو گیا. اللہ اللہ جب تک مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں تھا تو شان یہ تھی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نچتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. یہ شان ہو گئی تھی مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی. آج ہمارا رشتہ مصطفیٰ سے کمزور ہو گیا ہے, تبھی تو محفلوں کا یہ حال ہے. اللہ اللہ تبھی تو محفلوں کا یہ حال ہے, ورنہ دیوانے پروانہ بار چلے آیا کرتے تھے. اللہ اللہ مصطفیٰ سے اپنا رشتہ غلامی جتنا مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا. اللہ اللہ اتنا ایمان مضبوط ہوگا. اب دنیا نے معیار بنائے محبت کرنے کے. قاری فاروق صاحب اب دنیا نے معیار بنائے محبت کرنے کے کہ اس سے محبت کرو جو حسین ہو, اس سے محبت کرو جو جمیل ہو, اس سے محبت کرو جو ہینڈسم ہو. اللہ اللہ جس کی بیوٹی جتنی سندر ہو, جس کا مکھڑا جتنا سندر ہو, تو جتنا ہینڈسم ہو, اسی سے محبت کرو. تو میں نے کہا اے دنیا دارو ادھر آؤ, تم نے معیار بنایا ہے نا محبت کرنے کا. محبت اس سے کی جائے جو حسین ہو, محبت اس سے کی جائے جو جمیل ہو, محبت اس سے کی جائے جو خوبصورت ہو, محبت اس سے کی جائے جو لاجواب ہو, محبت اس سے کی جائے جو بے مثال ہو, محبت اس سے کی جائے جو بے نظیر ہو. تو کیا آمنہ کے لال کے جیسا کسی کا لال ہے؟ کیا مدینے کے ہلال کے جیسا کسی کا ہلال ہے؟ اللہ اللہ کیا کائنات رنگ و بو میں, اس جہان رنگ و بو میں آمنہ کے لال کی طرح کسی کا لال ہے؟ تو آواز آئے گی کہ نہیں, اس لیے کہ میرے پروردگار نے تصویر مصطفیٰ بنا کر کے قلم کو توڑ دیا. اس لیے نہ آمنہ کے لال کا جواب ہے, نہ آمنہ کے لال کا, لال کے حسن و جمال کا جواب ہے. پتہ لگا میرا نبی ذات میں بھی بے مثال ہے, میرا نبی حسن میں بھی بے مثال. آئے ہائے واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب حضرت, واہ واہ, بہت اچھا. حسن کی بنا پر محبت کرنا چاہتے ہو تو کس سے کرو؟ بولو کس سے کرو؟ نبی سے, کہ ان کے جیسا کوئی نہیں, ان کی طرح کوئی نہیں. وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَرْتَدُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَمَا خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ان کی شان یہ ہے. کون بولے؟ حضرت جابر بن سمورہ بولے. اللہ اللہ کون بولے؟ حضرت جابر بن
سمورا بولے کہ آمنہ کے لال کی طرح کسی کا لال نہیں. ایک دن 14ویں کا چاند چمک رہا تھا, ادھر آمنہ کا لال چمک رہا تھا. کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی مدینے کے ہلال کو دیکھتا. میں فیصلہ نہیں کروا رہا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ آمنہ کا لال زیادہ خوبصورت ہے. اللہ اللہ, جب میں نے غور سے دیکھا تو چاند میں داغ نظر آیا اور مصطفیٰ کا چہرہ صاف نظر آیا. تو میں نے فوراً کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے, احمد کا چہرہ. آئے ہائے واہ 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 واہ. اللہ اللہ, کس سے محبت کی جائے؟ نبی حسین ہو. جی کوئی حسین کسی کو, اللہ اللہ وہ حسن والا. اللہ اللہ, آج حسینوں سے محبت چلی ہے نا, بولو جی چلی ہے نا. اللہ اللہ چلی ہے نا. کوئی حسین دیوانہ بناتا ہے, کوئی حسین پاگل بناتا ہے. اللہ اللہ, کوئی حسین جان لیتا ہے. اللہ اللہ, کوئی حسین قتل کراتا ہے. اللہ اللہ, لیکن میرا نبی ایسا حسین ہے, پاگل پر نظر ڈالے تو پاگل کا پاگل پر ختم ہو جائے. وہ ایسا حسین ہے, اگر مجنونوں پر نظر ڈالے تو اس کا جنون ختم ہو جائے. پتہ لگا وہ حسین اور ہوں گے, وہ حسین کا جو فتنے اور وہ حسین کا جو فتنے اٹھا کر چلے, تم حسین ایسے کے فتنے دبا کر چلے. اللہ اللہ, آج حسین فتنے اٹھا کر چلتے ہیں. اللہ اللہ, لیکن میرا نبی ایسا حسین ہے, جب حسن آتا ہے تو فتنہ پھیلتا ہے. اللہ اللہ, لیکن میرا نبی ایسا حسین ہے. اللہ اللہ, وہ ایسا حسن و جمال کا پیکر ہے, وہ فتنوں کو دبا کر کے چلتا ہے. اللہ اللہ, اور جب حسن آتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خاندان میں لڑائیاں ہوتی ہیں, خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن وہاں مصطفیٰ مکہ کی وہ قوم جو کبھی متحد نہ تھی, یہ حسن مصطفیٰ کا جلوہ بھی تھا کہ میرے نبی نے مکہ کے تمام قبائل کو جمع کر کے زمانے کو بتا دیا, اے دنیا والوں دیکھ لو, یہ آمنہ کے لال کا حسن ہے. جہاں تمام حسین جمع نہ کر سکے, وہ تنہا آمنہ کے لال نے تمام قبائل کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے زمانے کو بتا دیا. دوسرے حسین حسن والے توڑتے ہیں, محمد سب کو جوڑتا. آئے ہائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھا حضرت, واہ واہ واہ, ارے واہ واہ. کوئی حسین کسی کو حسین نہیں بنا سکتا. جی بنا سکتا ہے کائنات میں, نہیں بنا سکتا, لیکن واہر مصطفیٰ, چونکہ بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہر مصطفیٰ, کیا تمہاری شان ہے, کیا میرے نبی کا مقام ہے. اللہ اللہ, کیا میرے نبی کا مقام ہے. کوئی ایسا حسین تو لاؤ. اللہ اللہ, اگر ہم منہ نہ دھوئیں تو چہرے پر مکھیاں بھنکتی ہیں. اللہ اللہ, اور جب میرا نبی اللہ اللہ, اور ہم جب سو کے اٹھے تو منہ بھسا ہوا نظر آتا ہے, اور آمنہ کا لال سو کر کے اٹھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ہی غسل کر کے نکلا ہے. تو پتہ لگا وہ آمنہ کا لال بے مثال ہے, وہ مدینے کا تاجدار بے نظیر ہے. اللہ اللہ, میرے نبی نے حسین بنایا بھی ہے, میرے نبی نے حسن دکھایا بھی ہے, میرے نبی نے فتنوں کو دبایا بھی ہے, میرے نبی نے اپنے حسن کے ذریعے. اب دیکھو حسن میں فرق. واہ واہ, اللہ اللہ, حسن میں فرق دیکھو. جناب یوسف کو بھی حسن دیا گیا. جی کس کو حسن دیا گیا؟ یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا نا. اللہ اللہ, حسن یوسف یہ تھا کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹی. اللہ اللہ, اور حسن مصطفیٰ یہ ہے کہ چاند کٹ گیا. اللہ اللہ, اللہ اللہ, حسن یوسف یہ ہے کہ کلیاں روشن ہو جائیں, اور حسن مصطفیٰ یہ ہے کہ دل روشن ہو جائے. میرے نبی نے دلوں کو بھی روشن کیا, میرے نبی نے کلیوں کو بھی روشن کیا. تو پتہ لگا اگر حسن کی بنا پر محبت کرنا ہے تو کس سے کرو؟ ارے بولو,
آمنہ کے لال سے محبت کرو۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، اخلاق کی بنا پر محبت کی جاتی ہے۔ کس کی بنا پر؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ متوجہ ہیں؟ اللہ اللہ، یہ لوگ تو بیچارے چھونگے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، آیا ہوں تو کچھ قیمتی باتیں گوشے گزار کر جاؤں، جس کے اخلاق اچھے اس سے محبت۔ میرا نبی، چھونگے بولو سبحان اللہ، نبیوں کا نبی، اللہ اللہ، بڑے بڑے اخلاق کے پیکر دیکھے، بڑے بڑے خلوص والے دیکھے، اللہ اللہ، لیکن واہر مصطفیٰ ایسا اخلاق لاؤ جانور بھی آ کر فریاد کریں، وہ بھی مصطفیٰ ان کی فریاد سنے، پاگل آئیں التجائیں کریں، میرا نبی سنے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ میرا نبی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہا ہے، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، اس کو قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا، اللہ اللہ، میرا نبی خطبہ دے رہا ہے، اللہ اللہ، میرے نبی نے خطبہ دیا، اللہ سمجھ، میرے نبی نے خطبہ دیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ میں چودھویں کا چاند چمک رہا ہے، چاروں طرف پروانے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے اللہ اللہ کہ پروانے، اللہ اللہ، پروانے شمع پر نثار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اللہ، کیا ماحول ہوگا کہ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ ایسے عالم میں میرے نبی نے، ایسے عالم میں اللہ اللہ، دروازے پر سے کسی نے آواز دی، محمد محمد محمد، چھونکے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھونکے بولو سبحان اللہ، آواز دی کیا؟ بولو محمد۔ میرے نبی نے اس آواز کی جانب کو کان لگا، یہ آواز آئی کہاں سے؟ اللہ اللہ، میرا نبی صحابہ کی انجمن میں ہے، اللہ اللہ، میرے نبی نے دیکھا کہ دروازے پر ایک عورت ہے۔ کون ہے؟ اللہ اللہ، دروازے پر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ میرا نبی صحابہ سے، میرے نبی نے فرمایا ٹھہرو، میں اس مائی کی بات سن کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، ٹھہرو، میں اس مائی کی بات سن کر کے آتا ہوں۔ میرا نبی نکلا، صحابہ کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے اس عورت کے قریب آیا، اس عورت نے کلائی کو تھام لیا۔ کس کو تھام لیا؟ کلائی کو تھام لیا۔ اللہ اللہ، سورج تمازتیں بکھیر رہا ہے، سورج کی شعائیں بکھر رہی ہیں، سورج کی کریں بکھر رہی ہیں، اللہ اللہ، اللہ اللہ، ہاتھ پکڑا لے کے چلی جا رہی ہے، ہاتھ پکڑا مصطفیٰ کو لے کے چلتی جا رہی ہے، ہاتھ پکڑا لے کے چلتی جا رہی ہے، ایک چٹکل میدان میں، اللہ اللہ، جہاں نہ کوئی درخت ہے، جہاں نہ کوئی سائبان ہے، اللہ اللہ، جب چٹیل میدان میں لے کر کے پہنچی تو مصطفیٰ سے باتیں کر رہی ہے۔ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ ارے بولو، مصطفیٰ سے باتیں کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، میرا نبی سنتا جا رہا ہے، فاروق اعظم آستینوں کو چڑھا رہے ہیں۔ ابھی بتاؤں گا، میرے محبوب کو پریشان کیا ہے، میرے آقا کو پریشان کیا ہے، میرے داتا کو پریشان کیا ہے، میرے مولا کو پریشان کیا ہے۔ اللہ اللہ، جتنا من چاہا، قاری صاحب قبلہ، جتنا من چاہا باتیں کرتی رہی، جتنا من چاہا باتیں کرتی رہی۔ جب باتوں سے پیٹ بھر گیا، جب باتوں سے پیٹ بھر گیا، اللہ اللہ، تو کہا محمد جائی۔ اللہ اللہ، اب میرے نبی کا جملہ سن، چھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اب میرے اللہ، نبی کا جملہ سنو۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا مائی، او مائی، او مائی، اللہ اللہ، کیا پیار کا جملہ ہے، جی کیا درد ہے، کیا چبھن ہے اس جملے میں۔ اللہ اللہ، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو۔ میرے نبی نے فرمایا، تاریخ کے اتہاس میں یہ بات گواہ ہے، اللہ اللہ، کتب احادیث میں یہ بات درج ہے۔ میرے نبی نے اس پاگل عورت سے فرمایا تھا مائی سنو سنو، جب جب تیرا دل باتیں کرنے کو چاہا کرے اور کوئی تیری باتیں نہ سنا کرے، مجھ محمد کو بلا لیا کر، میں تیری باتوں کو سن لیا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، مجھ محمد کو بلا لیا کر، میں تیری باتوں کو سن لیا کروں گا۔ اللہ اللہ، اور فاروق اعظم کی جانب کو متوجہ ہوئے، اے فاروق، کیا آستینیں چڑھا رہے ہو؟ اللہ اللہ، سنو، تم بھی سنو، غور سے سنو، کان کھول کر سنو۔
میں نہیں سنوں گا پاگلوں کی، میں نہیں سنوں گا دیوانوں کی، تو پھر کون سنے گا؟ اللہ اللہ، کون سنے گا؟ تو پتہ لگا ایک ہی بارگاہ ہے، جب ساری بارگاہوں سے تمہیں دھتکار دیا جائے، اللہ اللہ، جب کسی دروازے پر تمہاری باتیں سنی جا سکتی ہو تو ایک ہی بارگاہ ہے، وہ وقت آمنہ کے لال کی بارگاہ ہے۔ مدینے کی جانب کو لو لگا دینا، اور لو لگا کر کے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے تھے یا رسول اللہ، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور کس سے ہمیں اٹھائے کیوں، رہتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں بھگائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خیر، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معیار بنائے دنیا نے محبت کے، محبت اس سے کی جائے جس کے اخلاق اچھے ہوں، مصطفیٰ سے اچھے اخلاق کس کے ہیں؟ پتہ لگا محبت کی جائے تو فقط مصطفیٰ جانے رحمت سے کی جائے، رحمت سے کی جائے۔ اب اسی تناظر میں سنیے سنجیدگی کے ساتھ، جس سے تم سنجیدہ ویسی میں سنجیدہ۔ جی اللہ توجہ ہیں، محبت اس سے کی جائے جو علم والا ہو، اللہ اللہ کیا ہو؟ علم والا ہو، اس سے محبت کی جاتی ہے، تعظیم اس کی زیادہ، تکریم اس کی زیادہ، عزت اس کی زیادہ، حافظ سے زیادہ عزت قاری کی ہے، قاری سے زیادہ عزت عالم کی ہے، عالم سے زیادہ عزت فاضل کی ہے، فاضل سے زیادہ عزت مفتی کی ہے، مفتی سے زیادہ عزت محقق کی ہے، اور محقق سے زیادہ عزت محدث کی ہے، اور محدث سے بھی بڑی عزت مجدد کی ہے، اللہ اللہ، اور مجدد سے بڑی عزت اللہ اللہ غوث کی ہے، غوث سے بڑی عزت قطب کی ہے، قطب سے بڑی عزت ابدال کی ہے، ابدال سے بڑی عزت تابعی کی ہے، تابعی کی سے بڑی عزت تابعی سے بڑی عزت صحابی کی ہے، اور سب سے بڑی عزت اللہ اللہ نبی کی ہے، اللہ اللہ نبی سے بڑی بھی عزت رسول کی ہے، اللہ اللہ پتہ لگا معیار ہے دنیا کا، کس کا معیار ہے؟ دنیا کا معیار ہے، محبت کی جاتی ہے علم کی بنا پر۔ ڈاکٹر سے بھی آج دنیا دار محبت کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس علم ہے، انجینئر سے محبت کی جا رہی ہے، انجینئر کے پاس علم ہے، اللہ اللہ جھوم کے بولو کی جا رہی ہے نا، کس کی بنا پر ہے؟ عزت، بولو بول نہیں رہے، جھوم کے بولو سبحان اللہ، کی بنا پر عزت اللہ اللہ، لیکن باہر مصطفیٰ میرے نبی کا علم ایسا علم ہے، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے اللہ اللہ، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پروردگار نے قیامت تک جو کچھ ہوگا دنیا و آخرت میں جو کچھ ہے، میرا نبی اللہ اللہ، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے میں ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ میں نے مشرقوں کو جانا، میں نے مغرب کو جانا، میں نے پورب کو جانا، میں نے پچھم کو جانا، میں نے شمال کو جانا، میں نے جنوب کو جانا، اللہ اللہ دنیا کی ہر شے نگاہ مصطفیٰ میں ہے، دنیا کی ہر چیز علم مصطفیٰ میں ہے، اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے حبیب اللہ کا یہ فضل خاص ہے، جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب سکھا دیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سکھا دیا مصطفیٰ کو۔ کس کو سکھا دیا؟ مصطفیٰ کو۔ اللہ اللہ، صحابہ فرماتے ہیں نبی دنیا سے نہیں گیا یہاں تک کہ مچھر پر بھی مارتا ہے، میرے نبی نے وہ بھی بتا دیا، جی بے شک، اللہ اللہ قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ بھی بتا دیا، میرے نبی نے فرمایا نا سب کچھ بتا دیا، مکھی کے بارے میں بھی بتا دیا جو تمہارے کھانے میں پڑتی ہے، میرے نبی نے فرمایا جب مکھی کھانے میں پڑ جائے تو ڈبکی دے دو، جی جھوم کے بولو
اسے ڈبکی کیوں دے دو؟ یا نبی اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا اسی میں تو میرا علم غیب ہے۔ اللہ اللہ اسی میں تو میرا علم غیب ہے۔ جب مکھی کھانے میں پڑتی ہے تو اپنے وبا والے پر کو ڈالتی ہے، اس کے ایک پر میں وبا ہے، ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں شفا ہے۔ اللہ اللہ جب مکھی تمہارے کھانے میں پڑ جائے تو اس کو غوطہ دے دو تاکہ وبا کے ساتھ شفا بھی ہو۔ اللہ اللہ تو پتہ لگا جو نبی جس نبی سے مکھی کے پر کی شفا ہو وبا چھپ نہ سکی، اس نبی سے امتیوں کے راز کیسے چھپ سکتے ہیں؟ پتہ لگا میرا نبی دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، میرا نبی اسرار و رموز کو بھی جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے میرا نبی جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی میرا نبی جانتا ہے، کون کہاں مرے گا میرا نبی جانتا ہے۔ اللہ اللہ پتہ لگا میرا نبی سب سے بڑا علم والا ہے، تو محبت کا معیار بھی یہی ہے کہ اس علم والے سے محبت کی جائے۔ بے شک اللہ متوجہ ہیں؟ اور دو باتیں کروں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں دو باتیں اور کر لوں میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ متوجہ ہیں؟ اللہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے، قسموں پہ قسمیں نکلتی رہیں گی، اللہ اللہ نکلتی رہیں گی۔ اللہ الصمد، اللہ اللہ محبت اس سے کی جاتی ہے اے بھیا جو علم ہو تو کس سے محبت کرو گے؟ بولو مصطفیٰ سے۔ اللہ اللہ اور اس سے بھی محبت کی جاتی ہے جو احسان کرے۔ کیا کرے؟ جس نے احسان کیا ہو نا، قرض لے کے آتے ہو تو اس کے سامنے بولتا بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ محبت کا بھی معیار ہے۔ اللہ اللہ جب سب بھول جاتے ہیں تو ایک ہی محسن ہے، ایک ہی دلربا ہے، ایک ہی محسن کائنات ہے، ایک ہی آمنہ کا لال ہے۔ جب ماں نے چھوڑا ہے، جب باپ نے چھوڑا، جب اہل و عیال نے چھوڑا، اللہ اللہ جب سب نے چھوڑ دیا کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ 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 جب دنیا سے انسان چلا گیا اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں، نہ ماں ساتھ دینے والی، نہ باپ ساتھ دینے والا۔ تاؤ کی بھی محبت تھی، تائی کی بھی محبت تھی، تاؤ کا بھی پیار تھا، چچا کی بھی محبت تھی، بہنوں کا بھی پیار تھا، ماں کی بھی ممتا تھی، باپ کی بھی شفقتیں تھی۔ ساری شفقتوں نے اللہ اللہ ہاتھ اٹھا لیے۔ اب قبر میں جانے کو کوئی تیار نہیں، لیکن قبر میں آ کر کے بھی جس نے دلاسا دیا، قبر میں آ کر کے بھی جو رہنما بنا، قبر میں آ کر کے بھی جو رہبر بنا، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ آمنہ کا لال تھا، مدینے کا تاجدار۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، واہ واہ زندہ آباد۔ یہ تو قبر میں رہنمائی فرمائی، قبر میں محسن بنا۔ اب چلو حشر میں، حشر میں بھی دیکھو اللہ اللہ 120 صفحے لگی ہیں، 1 لاکھ کیا 2 لاکھ 24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کی اللہ اللہ انبیاء اکرام کی جلوہ گری ہے، ان کی ساری امتیں ہیں۔ اللہ اللہ لیکن ایسے عالم میں کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ اللہ صفحے لگی ہیں کتنی؟ 120 صفحے لگی ہیں، 40 صفحے سارے نبیوں کی امتیوں کی، اللہ اللہ اور 80 صفحے تنہا میرے مصطفیٰ کی امتیوں کی۔ اللہ اللہ صفحے لگی ہیں، کوئی دلبر تو ہو، کوئی رہنما تو ہو، کوئی پیشوا تو ہو، کوئی مقتدا تو ہو۔ اللہ اللہ چلو ابا کے پاس چلتے ہیں، سن کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ سب نے چھوڑا ہے، آدم نے بھی، ایوب نے بھی، زکریا نے بھی، سب کے پاس جا کر کے دیکھ لیا۔ سب نے کہا غیر کے پاس جاؤ، سب نے کہا غیر کے پاس جاؤ، اب کوئی حامی نہیں، اب کوئی رہے اللہ اللہ اب کوئی دلاسا دینے والا نہیں۔ اللہ اللہ جب سب نے دھتکار دیا اللہ اللہ تو آمنہ کا لال بولا، اللہ اللہ مدینے کا تاجدار بولا، ارے چھونگے بولو
اللہ اللہ جب سب نے دھتکار دیا اب فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں گناہگار کہاں ہے، اسیاں شیار کہاں ہے، بد کردار کہاں ہے، بد افعال کہاں ہے، اور بریلی سے علامہ حسن بول رہے ہیں اللہ اللہ جھوم کے بولو ڈھونڈ رہے ہیں صدر قیامت کے سپاہی پاپی کہاں ہے، گناہگار کہاں ہے، اسیاں شیار کہاں ہے، بد کردار کہاں ہے، بد افعال کہاں ہے۔ اللہ اللہ علامہ حسن نے کہا کہیں اور چلے جاؤ، اللہ اللہ کہیں اور چلے جاؤ، ڈھونڈ رہے ہیں صدر قیامت کے سپاہی، اللہ 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 ڈھونڈتے جا رہے ہیں نہیں ملے، ڈھونڈ رہے ہیں نہیں ملے، اللہ اللہ کیسے مل سکتے ہیں؟ جھوم کے بولو سبحان اللہ، اللہ کیسے مل سکتے ہیں؟ اللہ اللہ وہ کیا ملے گا جو مصطفیٰ کے دامن میں ہو؟ تبھی تو علامہ حسن نے فرمایا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، اے ہے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ دامن میں چھپانا احسان ہے کہ نہیں؟ ارے بولو احسان ہے نا، اللہ اللہ اب احسان کی شان دیکھیں، جھوم کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ اب شان یہ ہوگی میرا نبی کس کے لیے؟ امت کے لیے عرش الہی کے نیچے سجدہ کرے گا، کیا کرے گا؟ سجدہ کرے گا، اللہ اللہ پروردگار کہے گا اے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھا لو، اللہ اللہ مولا میری امت کو بخش دے، اللہ اللہ میری امت کو، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری امت کو بخش دے، اللہ اللہ پروردگار کہے گا اے میرے حبیب بخش دیا، اے میرے حبیب بخش دیا، سجدے سے سر اٹھاؤ، اے مصطفیٰ راضی ہوئے نہیں میری امت کو جنت میں جانے دو، میری امت کو جنت میں جانے دو، اے مصطفیٰ راضی ہوئے نہیں، اے فرشتوں ہٹ جاؤ میری امت کو جنت میں جانے دو، پروردگار کہے گا حبیب سجدے سے سر اٹھا لو، اللہ اللہ ہم تمہیں راضی کر کے تمہاری امت کو تمہارے حوالے کر دیں گے، پتہ لگا سب سے بڑا محسن اعظم کوئی اور نہیں ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، مدینے کا تاجدار، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، تو محبت کے اقسام جی اور محبت کے معیار جو دنیا نے بنائے، کس نے بنائے؟ دنیا نے بنائے، تو ایسا بھی محسن لاؤ اللہ اللہ جیسا آمنہ کا لال ہے، جیسا مدینے کا تاجدار ہے، اللہ اللہ آپ لوگ بالکل بولو اللہ اللہ جھوم کے بولو، تو کس سے محبت کی جائے؟ ارے بولو نبی سے، اللہ اللہ تو کیا نبی سے محبت کرنے والا بے نمازی ہو سکتا ہے؟ کیا نبی سے محبت کرنے والا سود خور ہو سکتا ہے؟ کیا نبی سے محبت کرنے والا کسی کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا کسی سے نبی سے محبت کرنے والا چغل خور ہو سکتا ہے؟ کیا نبی سے محبت کرنے والا غیبت خور ہو سکتا ہے؟ کیا نبی سے محبت کرنے والا؟ تم عاشق رسول بنتے ہو، عشق کی پہچان یہ ہے، عشق کی پہچان یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی تمام چیزیں محبوب ہو جاتی ہے، وہ محبوب کی اداؤں کو دیکھتا ہے، وہ محبوب کے طور کو طریقے کو دیکھتا ہے، وہ محبوب کے رہن اور سہن کو دیکھتا ہے، تو پتہ لگا بے نمازی عاشق رسول نہیں ہو سکتا، یہی ہے اصلاح معاشرہ، اللہ اللہ غیبت خور عاشق رسول نہیں ہو سکتا، پتہ لگا اگر عشق کی آگ دل میں جلانا ہے تو غیبتوں جھوٹ اور دغابازیوں فریب سے توبہ کر کے رب کو منانا ہے اور عشق مصطفیٰ کی آگ سینے میں جلانا، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، تو عاشق بنو، کیا بنو؟ عاشق بنو، اور عاشق بن کر کے دکھاؤ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
ہاں عاشق بن کر کے بولو، عاشق بن کر کے دکھاؤ گے کہ نہیں؟ ارے بولو دکھاؤ گے کہ نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ پتہ لگا میرے نبی نے فرمایا فویل للمصلین، خدا کے کلام کو مصطفیٰ نے اللہ اللہ بیان فرمایا، تباہی ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ تو نمازوں کو چھوڑتا ہے، اللہ اللہ جو نمازوں میں سستیاں کرتا ہے، اللہ اللہ جو نمازوں کو برباد کرتا ہے، اللہ اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کے نافرمان سے نہ خدا راضی نہ مصطفیٰ راضی، اللہ اللہ۔ تو پتہ لگا محبوب کی عطاؤں سے، محبوب کے رہن سے، محبوب کے طور طریقے سے ہر ایک فرد کو محبت ہوتی ہے، اللہ اللہ۔ تو مصطفیٰ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، ان کے ہر قول و فعل کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے۔ جو مصطفیٰ کی سنت کا جتنا بڑا عامل ہے، جو مصطفیٰ کی سنت کے طریقے پر جتنا بڑا چلنے والا ہے، وہ اتنا بڑا عاشق رسول۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات سن لو اسی تناظر۔ جی پھر محبوب سے محبت کا معیار یہ ہے کہ جو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، جی اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا معیار یہ ہے کہ چلے تو مصطفیٰ کا ذکر کرے، اٹھے تو مصطفیٰ کا ذکر کرے، بیٹھے تو مصطفیٰ کا ذکر کرے، اللہ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتا رہے، چلے تو مصطفیٰ کا ذکر، بیٹھے تو مصطفیٰ کا ذکر، اٹھے تو مصطفیٰ کا ذکر، اس کی خلوتوں میں مصطفیٰ کا ذکر، اس کی جلوتوں میں مصطفیٰ کا ذکر۔ اور سنو محبت کا معیار یہ ہے جن سے مصطفیٰ کو نسبت، ان سے محبت، جن سے مصطفیٰ کو نسبت، اللہ اللہ۔ اگر مکے سے مصطفیٰ کو نسبت تو مکے سے محبت، احد پہاڑ کو مصطفیٰ سے محبت تو احد پہاڑ سے محبت، اللہ اللہ۔ غار ہیرا کو مصطفیٰ سے نسبت تو غار ہیرا سے محبت، غار ثور کو مصطفیٰ سے نسبت تو غار ثور سے محبت، مکہ کی گلیوں کو مصطفیٰ سے نسبت تو مکہ کی گلیوں سے محبت، اللہ اللہ۔ پتہ لگا جہاں جہاں جس شے کو مصطفیٰ سے نسبت ہے اس سے محبت کرنا، اللہ اللہ محبت کی نشانی ہے۔ حسن سے محبت کرے، امام حسین سے محبت کرے، بی بی فاطمہ سے محبت کرے، علی کے مرتضیٰ سے محبت کرے، صدیق اکبر سے محبت کرے، فاروق اعظم سے محبت کرے، عثمان غنی سے محبت کرے، سارے صحابہ سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، اس لیے کہ ان کو مصطفیٰ سے محبت ہے، اللہ اللہ۔ ان کو مصطفیٰ سے نسبت ہے، ان نسبت کی بنا پر ان سے کیا کرے؟ محبت کرے، تب عاشق بنے گا۔ قرآن مصطفیٰ پر نازل ہوا، طاقتوں میں نہ رکھے، صرف رمضانوں میں نہ پڑھے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، اس لیے کہ قرآن مصطفیٰ پر نازل ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرا نبی تلاوت کرتا تھا اور میں بھی روزانہ تلاوت کروں گا، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اللہ اللہ۔ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ قرآن سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، صحابہ سے محبت کرے، مکہ سے محبت کرے، اور کس سے کرے؟ مدینے سے محبت کرے۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ مدینے میں ہیں، مدینے کی گلیوں سے محبت کرے، مدینے کے در و دیوار سے محبت کرے، اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا۔ یہی محبت کا معیار ہے، یہی محبت کی نشانی ہے، اللہ اللہ۔ دیکھا نہیں صحابہ کو؟ حضرت عثمان غنی ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے کرتے عثمان غنی مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اے عثمان کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا صحابہ سنو
وجہ تو پتا نہیں، وجہ تسمیہ تو پتا نہیں، اللہ اللہ، لیکن اسی مقام پر، اسی جگہ پر ایک مرتبہ میں نے اپنے محبوب کو مسکراتا دیکھا تھا۔ میں تو اپنے محبوب کی اللہ اللہ عطا کو عطا کر رہا ہوں، عطا کو عطا کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جہاں جہاں اللہ اللہ، جہاں جہاں میرا نبی اللہ اللہ جن راستوں پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا کرتا تھا، جناب ابو ہریرہ، جناب حضرت عبداللہ بن عمر ان راہوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ یہی عبداللہ بن عمر اپنے امامے کو لیتے ہیں اللہ اللہ، اور لے کر کے ایک جھاڑی میں اپنے امامے کو لٹکا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، صحابہ پوچھتے ہیں اے عبداللہ بن عمر، اپنے امامے کو جھاڑی میں لٹکا کیوں رہے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا اسی راہ سے میرا محبوب ایک مرتبہ گزرا تھا اور میرے محبوب کا امامہ ان کانٹوں میں الجھ گیا تھا، میں تو کیا کر رہا ہوں یہ مجھے پتا نہیں، میں تو اپنے محبوب کی عطا کو عطا کرتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، تو محبت کا معیار اپنا، صرف عقیقہ کرنے کا نام ہی محبت نہیں، عقیقہ کرنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب میں اس پہ آ جاؤں تو وقت چاہیے، اور تم تو بہت تھک چکے، ٹوٹ چکے ہو۔ تقریر جو ہوتی تھی نہ تھی وہ ہو گئی، اور میں تو ایسے وقت میں آیا نہ سننے کا ماحول، اللہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جس معیار میں میں چاہتا ہوں گفتگو تب اس میں چاشنی ہی اس کی الگ ہے۔ پھر بھی میں آیا تو میں نے کہا یہ ذکر مصطفیٰ ہے تو میں اپنا نام بھی غلاموں میں لکھوا لوں۔ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں، تو ہمارا مقصد مجلس سے سجایا کرو، یا آپ کے علماء کرام ہیں انہیں بلایا کرو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ان کو بلاؤ، ان کی تقریریں سنو، ان کی عزت کرو، اماموں کی تکریم کرو، ان کا ادب و احترام کرو، ان کو بلاؤ، لیکن باہر سے جب بلاؤ زیادہ کھچڑی مت پکایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، باہر سے بلاؤ تو اسے موقع دو، ٹائم سے تقریر کراؤ تاکہ وہ کچھ دیکھے جائے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میرا منہ تھا کہ اصلاح معاشرہ پر کچھ بولوں، مسلسل بہت لمبا ہوا، کب سے چل رہا ہے؟ 9:30 بجے سے یہ 2:30 بجنے والے ہیں۔ ہاں، یہ تو مفتی مکرم سبحانی صاحب، یہ تو خود مقرر ہیں، یہی کافی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ کے دیار میں ہیں، ان سے تقریریں سنا کرو نئی روزانہ۔ تو علماء کا ادب کرو، احترام کرو، مجلسوں کو رسمن مت بناؤ، جسے تیجے رسمن